بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تو اس کے کافی سارے سبق پڑھ چکے اور اس میں متمکن کی اقسام کا اعراب پڑھ لیا۔ آج کے سبق کے اندر فعل مضارع کی اقسام کا اعراب پڑھیں گے۔ تو امید کی جاتی ہے آپ کو ہمارے اسباق پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے مزید اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں فعل مضارع کی اقسام کا اعراب۔ دیکھیں پچھلے سبق کے اندر جب اس میں متمکن کے اقسام کا اعراب پڑھا تھا وہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا اعراب کے طریقوں کے اعتبار سے اعراب کے طریقوں کے اعتبار سے اسم کی 16 اقسام وہاں پر پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ تو اسم کی اقسام تھیں، لیکن آج چونکہ فعل مضارع کے اقسام پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے آج کے سبق کے اندر میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ اعراب کے طریقوں کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر یہ فعل مضارع کی 4 اقسام پڑھیں گے اور ان کا اعراب کس طرح آتا ہے یہ پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں فعل مضارع کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب، جزم، ٹھیک ہے۔ اسم کے جو اعراب تھے وہ بھی 3 تھے، رفع، نصب، وہ جر تھا اسم کے اندر، اور یہاں فعل مضارع کے اندر کیا ہے، جر نہیں ہے بلکہ جزم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل کے اوپر کبھی بھی جر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب پڑھتے ہیں فعل مضارع کے اقسام کا اعراب۔ پہلی قسم فعل مضارع صحیح مجرد از ضمیر بارزہ مرفوعہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں تھوڑی تعریف کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یعنی فعل مضارع صحیح مجرد از ضمیر بارزہ مرفوعہ یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ حرف علت کتنے ہیں؟ حرف علت 3 ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر اگر سمجھا دوں تو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ حرف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، ٹھیک ہے، واو اور یا۔ اب فعل مضارع صحیح مجرد از ضمیر بارزہ مرفوعہ یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ حرف علت 3 الف، واو، یا ابھی پڑھا، یعنی اس کے آخر کے اندر نہ تو الف ہو اور اس کے آخر کے اندر نہ واو ہو اور اس کے آخر کے اندر نہ یا ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ فعل مضارع تثنیہ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کے ضمیر بارز مرفوع الف واو اور یا سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ 2 شرطیں ہوں، ایک تو حرف علت نہ ہو اور دوسرا اس کے اندر الف واو اس کے اندر تثنیہ جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کی ضمیر بارز مرفوع یہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے یضرب، یخاف وغیرہ۔ تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب ابھی پڑھا نا، اعراب کے طریقوں کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم پڑھ رہے ہیں، جب پہلی قسم پڑھ لی تو اب اس کا اعراب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا۔ تو اس کا اعراب حالت اس کا رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، جیسے ہوا یضرب، اس کا رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ ضمہ کے ساتھ ہوگا، ہوا یضرب۔ اور اس کا نصب کس کے ساتھ ہوگا؟ فتح کے ساتھ ہوگا، جیسے لن یضربا۔ اور اس کا جزم سکون کے ساتھ ہوگا، جیسے لم یضرب۔ باقی کتنے حروف ناصبہ ہیں، کتنے حروف اور کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اور کون سے حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو یہ حروف عاملہ کے اندر ہم انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے۔ اس سبق کے بعد ہمارے وہی حروف عاملہ غیر عاملہ وہ شروع ہوں گے، تو اس سبق کے اندر میں آپ کو بتلا دوں گا یہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اور یہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو کیا دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ نمبر 2 فعل مضارع مفرد معطل واوی و یائی یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت واو اور یا ہو اور ضمیر بارز الف، واو اور یا سے خالی ہو۔ یہ بھی اس کے اندر بھی 2 شرطیں پائی جائیں گی تب یہ اعراب ہوگا۔ پہلی شرط کہ اس کے آخر میں حرف علت واو اور یا ہو، اور دوسری شرط وہ ضمیر بارز الف، واو اور یا سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ پہلے تو مثال دیکھ لیں، جیسے یغزو، یرمی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا رفع ضمہ تقدیری سے، جیسے ہوا یغزو، ٹھیک ہے۔ اس کا حالت نصب فتح لفظی سے، جیسے لن یغزوا، اور حالت جزم لام کلمہ کے حذف سے، لم یغزو،
ٹھیک ہے، آخر کے اندر لام کلمہ جو ہے کیا وہ اس کا کیا ہو جائے گا حذف ہو جائے گا. اس کے اگر حروف جازم حرف جازم نہ ہوتا تو لم یغزو اپنا حرف جازم نہ ہوتا تو یغزو جیسے ہوا یغزو. اب جب اس کے شروع میں حروف جازمہ میں سے لم لگا دیں گے تو یہ لام کلمہ جو حرف علت وو ہے یہ کیا ہو جائے گا حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ادھر دیکھ لیں، یہ وو کیا ہو جائے گا حذف ہو جائے گا، لم یغزو. ٹھیک ہے، یہ وو حذف ہو جائے گا. اب نمبر 3 فعل مضارع مفرد معطل الفی. ٹھیک ہے، یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت الف ہو اور ضمیر بارز الف وو اور یا سے خالی ہو. اس کے اندر بھی 2 شرطیں پائی جائیں گی تب اس کا یہ اعراب ہوگا. پہلی شرط یہ کہ اس کے آخر میں حرف علت الف ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر بارز الف وو اور یا سے خالی ہو. جیسے یرضا اس کا رفع ضمہ تقدیری سے، جیسے ہوا یرضا حالت نصب فتح تقدیری سے، جیسے لن یرضا حالت جزم لام کلمہ یعنی الف کے حذف سے لم یرضا. ٹھیک ہے، اب پہلی 2 صورتوں کے اندر اس کا اعراب کیا ہوگا تقدیری ہوگا. ضمہ کی صورت میں بھی اعراب تقدیری ہوگا، فتح کی صورت میں بھی اعراب تقدیری ہوگا. جازم کے اعراب حالت جزم کے اندر اس کا اعراب جو ہے لام کلمہ کے حذف سے ہوگا، یعنی الف کو ہم کیا کر دیں گے حذف کر دیں گے. امید کی جاتی ہے یہ نمبر 3 بھی آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اب چلتے ہیں نمبر 4 کی طرف. فعل مضارع صحیح یا معطل بضمائر بارزہ مرفوعہ ونون اعرابی. ٹھیک ہے، یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر میں تثنیہ جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کی ضمیر بارزہ اور نون اعرابی ہو، چاہے وہ صحیح ہو یا معطل ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ ان کا رفع نون اعرابی کے اس بات کے ساتھ، جیسے ہما یضربانی، ہما یغزوانی، ہما یرمیانی، اور جمع مذکر میں ہم یضربونا، ہم یغزونا، اور ان کا نصب اور جزم نون اعرابی کے حذف کے ساتھ ہوگا، جیسے لن یضربا، لن یغزوا، لن یرمیا، اور جمع مذکر میں لن یضربو، لن یغزو. ٹھیک ہے، لن یرمو. ٹھیک ہے، لم یضربو، لم یغزو، لم یرمو وغیرہ. تو امید کی جاتی ہے آج کا سبق یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ چاروں قسمیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں اس کے اجرا کی طرف.